قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر بذریعہ قرآن مقدس بڑے آسان اور زرین بہترین قسم دے ضابطے اور اصول تے قانون بیان کر کے امت مسلمہ دا شان دو بالا کیتا ہے. جس قسم دے احکام اور عبادات اللہ نے فرض کیتے ہیں، ایک ایک حکم اور عمل دے اندر امت دی ترقی دا اللہ نے سبب بنایا ہے. اکثر اوقات آدمی اللہ دی عبادت کردا ہے مگر اس عبادت دا اثر کوئی نہیں نکلدا. قانون یہ ہے کہ اللہ دی عبادت کرن والے لوگ ہمیشہ اللہ دے قریب رہ کے زندگی گزار دیں، اور اگر اللہ دی عبادت وچ آدمی فطور پیدا کر دے تو اللہ دی رحمت تو دور ہو جاتا ہے بندہ. جتنے احکام تے عبادتاں اللہ نے فرض کیتیاں مسلمان تے، سب عبادت دے اندر بندے دے ایمان دی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے بیان کیتا. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات خیرات وغیرہ وغیرہ، ہر عبادت دا تعلق ایمان دے نال ہے. بسا اوقات آدمی ایمان دا اقرار بھی کرتا ہے، نال کچھ عبادات اور اعمال صالحہ بھی کریندا ہے، مگر بعض ویلے ایسے کردار آدمی کولو صادر ہوندے کہ وہ ساری عبادت بھی سارا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. آدمی اس مغالطے وچ رہ ویندا ہے کہ میں ایمان دا دعویٰ بھی کیتا ہے، اعمال صالحہ بھی کر رہا، مگر او نتیجہ اور اثر جڑا اللہ دی عبادت دا ہونا چاہیدا ہے او نہ میری جان تے ظاہر ہو رہا ہے، نہ میرے مال تے ظاہر ہو رہا ہے، نہ گھر تے ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ الٹا نحوست ہی نحوست ہوندی ہے. ساری زندگی اول تو آدمی سوچیندے نہیں، جی سوچ وچ آ بھی جاوے تو اس دا تدارک نہیں ہوندا. نتیجہ نکلدا ہے کہ آدمی مردا ہے تے بالکل ایمان کولو خالی ہو کے مردا ہے. دن قیامت دے ایسا آدمی بڑا ذلیل تے خوار ہونا ہے. وہ حیران ہو سی کہ میں عبادت کردا بھی رہا، ایمان دا دعویٰ بھی میرا ہاں، مگر اج سوائے جہنم تے اللہ دی لعنت دے ہور کچھ نصیب نہیں ہو رہا. آخر کیا وجہ ہے اس دی؟ وجہ یہ ہوندی ہے کہ اکثر اوقات آدمی ذہن دے وچ سوچدا ہے، سمجھدا ہے کہ میں تو واقعی اللہ دی عبادت کر رہا، مگر اس نو غیر شعوری حالت وچ اس دی عبادت وچ ایسا کوئی گھن پیدا ہوندا ہے
کہ وہ ساری عبادت دے تیار شدہ کوٹھے نو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ مثلا عبادت کیتی اس، مگر اس عبادت دے اندر کسے بھی غیر اللہ دے حق دے اندر اس نے ایسا کام کیتا ہے جڑا اللہ تعالی دی ذات نال ڈھکدا ہے، اس نے وہ کم جڑا اختیار کیتا ہے کسے نبی واسطے، ولی واسطے، پیر واسطے، ہن اپنے طور تے عبادت تو کر رہا ہے مگر اس عبادت وچ شریک بنا رہا ہے، چونکہ اللہ تو سوا کسے دوسرے نو وہ عبادت جڑی کر رہا ہے وہ عبادت اس تے لعنت کر دی ہے۔ جویں اللہ دے رسول فرمایا رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، لکھوں کھا لوگ ہیں جڑے قرآن دی تلاوت کریں دن، وہ قرآن نو بڑے شوق ذوق نال پڑھ رہے ہوں دن تے قرآن پاک ہٹ کے انہاں دے تے لعنت کرے، حالانکہ قرآن بڑی عبادت ہے پڑھنا۔ بعض روایات چوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ جڑا قرآن پاک دا پڑھدا ہے اس نو 28 لاکھ نیکی دا ثواب ملتا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ ایسا بد نصیب بندہ ہے جڑا قرآن پڑھ بھی رہا ہے مگر اللہ دا قرآن ہٹ کے اس نو لعنت بھی کر رہا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے، قرآن نو منیندا ہے مگر قرآن دے حکم تے عمل نہیں کرے دا۔ یہ عمل نہ کرن دی وجہ کو لو وہ قرآن جڑا رحمت ہے وہ اس واسطے لعنت بن رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر اوقات لوگ حقیقت چونکہ نہیں سمجھتے، اس واسطے وہ عبادت دی بجائے انہاں واسطے اللہ دا وبال بن رہا ہے۔ سب تو زیادہ جڑی پرہیز کرنی پمدی ہے بندے نو وہ اسے کام دی ہے کہ میں جڑی عبادت کر رہا کدائیں اس عبادت وچ ایسا گھوڑ یا کیڑا یا ہڈیرا یا کوئی دیمک نہ لگ ونجے کہ یہ عبادت میرے واسطے الٹا وبال جان بن جاوے۔ ایک آدمی ہے اللہ دے رستے دوتے خرچ کردا ہے، ضرورت دے ٹائم تے اللہ دے راہ تے خرچ کرنا، اس نو قرآن پاک وچ اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان ہے۔ قرآن وچ اللہ فرمایا ہے اے ایماندارو جے تساں ایماندار ہو تو جتھے ضرورت ہے اتھے خرچ کرو۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ دے راستے دوتے ایک آدمی دی اگر طاقت ہے صرف ایک پیسے دیون دی تے ضرورت آ گئی ہے اتھے اللہ دے رستے تے خرچ کرن دی، او ایک پیسہ دیوے چاہ تے اللہ کو ایمان لے لے، اتنا مقام ہے۔ مگر ایک شخص ایسے مقام دوتے پیسہ خرچ کردا ہے، کپڑا خرچ کردا ہے جتھے اللہ دے قرآن کو اس پوچھیا نہیں، صرف اپنے دل تے نفس دی خواہش تے اس لکھاں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہون ایسا شخص اگر دن قیامت دے اللہ دی لعنت تے پھٹکار چ آوے تو اللہ دا قصور نہیں، اللہ تو اس نو آکھ دے سی بھئی تو جڑا خرچ کیتا ہے میری مرضی اور میرے پوچھے دے بغیر کیوں کیتا ہے؟ میں تینوں کدا آکھیا کہ تو اس معاملے وچ اپنا مال خرچ کر یا جان خرچ کر؟ جتھے میں مطالبہ کیتا ہے اتھے تو ایک پیسہ دیون واسطے تیار نہیں ہویا، تے جتھے میرے دشمن ہن، مشرک ہن، بے ایمان ہن، بدتی ہن، ذلیل ہن، اتھے تو اپنے زیور بھی لہا کے دے دیتے، اتھے تو اپنے تھگڑے ٹاکی بھی اپنے مجننگا کر کے اپنے آپ تو خرچ کیتا ہے، تینوں کیا آکھیا تو خرچ کیتا ہے؟ ہن او جڑا خرچ کیتا ہے تقوا بہا جباؤہم، وہ مال جہنم وچ تپا کے او دے متھے تے ڈم دیتا ہوئے سی۔ ایک کام جڑا کوئی آدمی کردا ہے جب تک کو اللہ دی کتاب مقدس دے مطابق نہ کرے تو لکھاں ہا کروڑ ہا دا خرچ کیتا ہو جائی تباہ تے برباد ہو جاتا ہے۔ ایمان آدمی دا ضائع ہوندا ہے ہمیشہ عبادت نہ کرن نال،
عبادت ضائع ہوندی ہے جے بندہ کسے قسم دا شرک چا کرے یا اپنے اللہ دے نال کسے دوسرے نو اس شکل شریک بنایس کہ اللہ دی سور پکار بھی کردا ہے کسے نہ کسے ٹائم دوتے کسے غیر اللہ دی بھی کر لیندا ہے اللہ رب العزت دے نا تے خرچ کیتس تک پیر فقیر دے منہ ملازے تے خرچ کر دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ دی عبادت نو جب تک آدمی گھون نہ لائے اس وقت تک او مردود نہیں بندی تے جے عبادت رد ہو ونجے تو بندے دا ایمان ضائع تے برباد ہو گئے قرآن مقدس اللہ نے ایک واقعہ پیش کیتا ہے جس دے وچ ایماندار قوم نو جھنجوڑیا ہے اللہ پاک نے تے مسئلہ سمجھایا ہے کہ جب تک تواڈے دل دے اندر سب تو پہلی عزت اللہ دے قرآن دی نہ آوے اس وقت تک تواڈی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین کہ اگر ایمان اپنا دل چ پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب تو پہلے اللہ دے قرآن مقدس چ منہ پاؤ اس دے بعد اقام الصلاۃ پھر نماز قائم کرو اگر یہ دو چیزاں تواڈے وچ آ ونجن ایمان تواڈا مضبوط ہوئے قرآن نال تے عمل تواڈا مضبوط ہوئے نماز نال تو پھر میرے دربار دے اندر تواڈا مقام اے ہے کہ تساں اصلاح کر رہے ہو تے اللہ اصلاح کرن والیاں دی مزدوری کدے ضائع نہیں کردا اس واسطے صحابہ کرام دی تاریخ پڑھو صحابہ کرام دا حال اے ہے کہ جتھے سامنے قرآن مقدس آ ونجے ہاں اتھے خود اللہ دے پاک رسول دی بات بھی قرآن تے فٹ کر کے تاں منے دے ہاں کیونکہ انہاں دے علم چاہائی کہ ایمان اگر محفوظ رہ سکتا ہے تو اللہ دے قرآن دے منن نال رہ سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعد لے آؤ میاں کاغذ قلم دوات لے آؤ میں تواڈے واسطے ایک تحریر لکھے نا میرے بعد تساں اوہ تحریر چا وکھے آئے تو تساں گمراہ نہ ہو سو صحابہ کرام اختلاف پائے گیا کئی آکھن لگے لے آؤ کاغذ قلم دوات کنہاں نے آکھیا کئی ضرورت نہیں اختلاف بڑھدیاں شور برپا ہو گیا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکلیف چہن اور مرضی اوہ ہے جس مرض وچ لم یکم منہ رسول اللہ او اٹھی نہ سکے آخرکار فوت ہو گئے ایسی حالت چے حضرت عمر نے فرمایا کہ مارکا آپت اختلاف کیوں کریں دے ہو تسا کئی آکھن لگ گئے جی کاغذ قلم دوات نبی کریم فرمایا ہے تو یہ نہیں لے پہ آندے کئی آکھن جی بیمار ہیں مریض ہیں چھوڑو حضرت عمر نے اگیرے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا میں آکھیا ہے کاغذ تے قلم دوات لائے آؤ میں ایک تحریر بنا دینا میرے ہتھاں دی جڑی تحریر بنی ہوئی ہو سی اس دے اتے اتنا یقین رکھے سو او دے بعد تساں گمراہ نہ ہو سو حضرت عمر سوچنے لگے بھئی 23 سال سانو قرآن پڑھایا ہے محمد الرسول اللہ تے ہون اے پہ فرمائندے نے بھئی تحریر میں لکھنا چاہتا کہ تساں گمراہ نہ ہو یہ قرآن کس واسطے آیا اگیرے ہو کہ حضرت عمر فرمایا حسبنا کتاب اللہ یا رسول اللہ سانو کتاب اللہ کافی ہے کہیں تحریر دی ضرورت کائی نہیں نبی علیہ السلام مسکراویں لگے مگر بیماری دی وجہ تو مسکرا نہ سکے تے رسول پاک فرمایا چکومو انی ونجو اپنا کام کرو مطلب میرا پورا ہو گیا ہے گویا اللہ دا رسول ویکھنا چاہتا ہاں بھائی میں 23 سال جو قرآن پڑھایا ہے انہوں دین ایمان قرآن چو دسیا ہے
ہوں میں اپنی حدیث دی گل جو کرے نہ لکھن دی بھلا ایک آدھے وہ کاغذ قلم دوات لائے آندے یا نہیں لائے آندے. حضرت عمر دے آکھن نال نبی پاک نو پتہ لگ گیا کہ قرآن انہاں دے رونگٹے رونگٹے چ رچ چکا ہے. قرآن دے ہوندیاں ہن ہور کسے تحریر دی ضرورت بھی نہیں تے قرآن مقدس دے ہوندیاں یہ گمراہ ہو سکدے بھی نہیں. اس واسطے انہاں صاف فرمایا حسبنا کتاب اللہ. نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. یعنی قرآن مقدس دا مقام اتنا ہائی کہ صحابی رسول اللہ دے رسول دی حدیث سن کے بھی پہلے قرآن نو سچیندے ہن تے وت حدیث دے راندے ہن. تاں اللہ فرمایا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. میرے پیغمبر سب تو پہلا کام اے کر کہ تو قرآن مقدس دے پیچھے چل. دوے نمبر تے ہے آقم الصلاۃ نماز تاں قائم کر. معلوم ہوتا ہے جے قرآن مقدس دے حکم دے خلاف بندہ کردا ہے تا ایسا آدمی نہ اپنی عبادت بچا سکتا ہے نہ اپنا دین تے ایمان بچا سکتا ہے. قرآن مقدس ہن جتھے آکسی واقسی انفقوا فی سبیل اللہ اتھے خرچ کرو جتھے اللہ دا راستہ ہوئے. انہیں لفظ تو بڑا آسان جیا ہے مگر سوچنا پت قرآن تو یہی پوچھنا ہے نا کہ اللہ دا راستہ ہے کیڑا. ایک بندہ ایک عام لفنگا جیا کنجر جیا آدمی آ جاتا ہے گھوڑے تے چڑھیا ہویا ہے کھوتے تے چڑھیا ہویا ہے کھرکے تے چڑھیا ہویا ہے. وہ آ کے تے اللہ دے نام دے آدھا ہے میں فلانا کام پہ کرے نا فلانا اسلام دا کام پہ کرے نا جہاد پہ کرے نا مینو اپنی جان دیو مال دیو. مسلمان جڑا قرآن پاک تے ایمان رکھدا ہے او دا فرض ہے کہ پہلے قرآن تو پوچھے کہ اے اللہ دا رستہ ہے صحیح جڑا ہے دسیندا ہے. قرآن پاک دے نال اگر ایمان ہے تو قرآن تو پوچھنا پوسی کہ اے رستہ واقعی اللہ والا ہے جلدی یہ دعوت دے رہا ہے یا کوئی ٹھگ تا نہیں. جے بغیر پوچھے دے بغیر سوچے سمجھے دے توڑے اللہ دے نا سمجھ کے اس نے سارا گھر لٹا دیتا ہے مگر اللہ دا منشا پورا نہیں ہویا. اللہ پاک تا فرمانا ہے کہ جویں تو اس بنا تے خرچ کیتا ہے جو اللہ دا راستہ ہے تو اے اللہ تو پوچھے تہا جو اللہ دا راستہ ہے بھی صحیح یا نہیں. ہزار ہا لوگ ودن کائنات انجے طرح کوئی مسئلہ بھی ہوئے جس مسئلے واسطے بھی بندے نو سوچ آندا ہے کہ میں اللہ پاک دے رستے دوتے اپنی جان دے رہا خرچ کر رہا زبان دے رہا. اللہ آدھا ہے کہ پہلے میرے قرآن کو لو پوچھ جو اللہ دا رستہ ہے کیڑا. تساں اندازہ لگاؤ ایک آدمی اگر خالص اللہ دے نا دے اتے آ کے پیسہ مگدا ہے تیرے کو لوں یا جان مگدا ہے مال مگدا ہے تو خالص اللہ دے نا دے اتے دیون واسطے ہے کہ چھلوڑی بندہ نہ دے سی. تے جو کوئی آ کے چاہے میں جہاد تے خرچ کرنا ہے فلانے پاسے انج کرنا ہے فلانے پاسے انج کرنا ہے اتھے تو سارا گھر ہی لٹا کے دے دے سے. آخر دی وجہ کیا ہے؟ کوئی فرق تو ہے نا بے خالص اللہ دے رستے دے اتے تو خرچ کرنا چاہے تو آنا ہے کہ میں مقروض ہاں میرے اتے میاں اتنا ادھار ہے قرضہ ہے غریب آدمی ہاں جتھے تینوں پتہ ہے کہ دین دا کم ہو رہا ہے مگر جے دے تینوں آگے پیچھے دا ہی پتہ کوئی نہیں اتھے تو سارا گھر لٹا کے دے میں تے تیرے جے اب بے ایمان جہان چھوڑ کون ہے. قرآن مقدس اس واسطے مسلمانہ واسطے آیا ہے کہ جس کام نو بھی دین دا کام سمجھو پہلے قرآن تو پوچھو کہ قرآن پاک کئی شاید تعین کردہ ہے کہ نہیں کردہ. قرآن مقدس دے مطابق اگر آدمی چل کے ایک پیسہ بھی خرچ کردہ ہے تا اس نو اللہ فرمایا یضاعفہ لمن یشاء یضاعف. وہ ایک پیسہ دیندا پہ اللہ قیامت تک اس نو دوہرا کریندا پہ. دن قیامت دے آدمی حیران ہو سی پوچھسی اللہ یہ چھوٹی چھوٹیاں ڈھیریاں جڑیاں پئیاں تے ادو وڈے وڈے کھلواڑے لگے پے. اللہ آکسی یہ چھوٹے عمل ہیں تیرے تے وڈے کھلواڑے میرے فضل ہیں. یزیدہم من فضلہ تو ایک پیسہ خرچ کیتا ہے
مگر اس میں دوہرا کردا رہا ہوں کھلواڑا بنیا پیا ہے، اپنے فضلوں دی اپنے عملوں دی ڈھگی بھی لٹ لائے، میرے فضلوں دے کھلواڑے ہی لٹ کے لائے، صرف اس بنا دے کہ قرآن کو پوچھ کے اس نے خرچ کیتا ہے۔ انہی طرح ہر عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو جو عبادت بھی اللہ نے بندے تے فرض کیتی ہے اس دا فرض ہے کہ اللہ دی کتاب نال پہلے مشورہ کرے، اللہ دی کتاب تو پوچھے جو تیری اجازت ہے اتھے یا نہیں۔ اس واسطے اکثر عبادت لوگوں دیاں ضائع تے برباد تاں ہو رہی ہیں کہ انہاں دے اندر اے سوچ نہیں ہوندا کہ میں اے عبادت جڑی کر رہا اللہ دے شرائط نال پوری اتردی ہے کہ نہیں اتردی۔ اس واسطے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ سب تو پہلے بندہ قرآن مقدس چو پوچھے تا ایمان پوچھے، جو ایمان کیڑی شے دا نام ہے۔ قرآن دے مطابق جے ایمان نصیب ہو گیا او دی ایک ایک حرکت بھی ہو سی تو وت قرآن دے مطابق ہو سی۔ تاں اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھاون واسطے، ایمان سمجھاون واسطے فرمایا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے پاک پیغمبر کول اعلان کر دے کہ لا الہ الا اللہ دا معنی کیا ہے۔ قرآن پاک لا الہ الا اللہ دی حقیقت سمجھائندا ہے مسلماناں نو۔ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے جو بندہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، اللہ دے بغیر کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب ہے جو کوئی معبود نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اس دا مطلب یہ ہے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمان زمین، آسمان تے زمین دے درمیان جتھے جتھے ہی کوئی غیب تے پردہ موجود ہے، انہیریاں دا پردہ ہے، کپڑے دا پردہ ہے، مٹی دا پردہ ہے، پانی دا پردہ ہے، دوری دا پردہ ہے، پہاڑاں دا پردہ ہے، آسمان دے درمیان فضا دا پردہ ہے۔ جتھے ہی کوئی پردہ ہے، پردے دے اندر جانن والا سوا اللہ دے ہور کوئی نہیں، نہ کوئی آسمان دے اندر ہے، نہ کوئی زمین دے اندر ہے، نہ کوئی زمین و آسمان دے درمیان اندر ہے۔ جتھے ہی کوئی پردہ ہے، پردیاں چوں جاننا، پردیاں چوں ویکھنا، پردیاں چوں سننا، پردیاں چوں عالم تے واقف ہونا، اے ایک اللہ دا کام ہے۔ تے الہ تے معبود اوہ ہوندا ہے جڑا پردیاں دے وچوں ویکھ لوے۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لہذا جتھے کوئی پردہ آ گیا ہے، پردیاں دے اتوں، پردیاں دے وچوں، پردیاں دے پیچھے جانن والا کون ہے؟ ہن بندہ اقرار کریندا ہے لا الہ الا اللہ دا، پڑھ 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 کے تسبیحاں تے کلمے تے منکے ہی بازے گھوٹ کے کھا ویندے نا مراد، اتنا ڈوکھا کلمہ پڑھیا سی، مگر وقت اس دے باوجود آتا ہے بھئی جڑا اے مویا پیا ہے 7 گز مٹی تو تلے پیا ہے وہ بھی جاندا پیا ہے، ادو آتا ہے لا الہ
الا اللہ. یہ اقرار کیتا اس کہ میاں میں اے اقرار کریندا پیاں کہ پردیاں دے تلوں اتے پردیاں دے پیچھے ویکھن تے جانن والا کون ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ادوں اقرار پیا کردا ہے لا الہ الا اللہ دا تے لا الہ الا اللہ نو قرآن بیان انج پیا کریندا ہے کہ ظلمتاں تے پردیاں دے وچ گئی ہوئی چیز دے حال نو جانن والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے. حتیٰ کہ تیری تلی بھری ہوئی ہے، کف بھری ہوئی ہے دانیاں دی، جڑے ہاتھ چ لئی کھلائیں اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے زمین چ چھٹے نہ چا انہاں نو زمین دے اندر ونج پاؤندن او دانے لا یعلمها الا ہو. 14 طبقہ دے نبی آ ونجن، ولی آ ونجن، نوری فرشتے آ ونجن، 14 طبق دی کائنات ساری کٹھی ہو ونجے، کہیں ایک نوی پتہ نہیں جو فلانا دانا کہڑے پردے چ پیا. سارے پردیاں چو جانن والا کون ہے؟ اقرار کی لا الہ الا دا، مگر اس دے باوجود آتا ہے فلانا حضرت صاحب تے فلانا پیر صاحب جتھے ہے اتھاؤں ساڑی حالت دا اس نو پتہ لگ ویندا ہے. یا تویز پہ لکھ ویندا ہے تے آدھا ہے پیر صاحب یہ تویز لکھدا پیا ہے، پیر نو پتہ ہے کہ اس دے فلانے گھر دے چولہے دے وچ تویز پورے پے ن، یا اے ونج کے او دی دھرسال چو تویز کڈ سی، یا اے تویز جے پلئی سی چاہتا او غیب وچ جھاتی پائی بیٹھا ہے جو دی بیماری دور ہو گئی سی. اے سارے کام جو کریندا پیا ہے ایمان نال دسوت اس دے کلمے پڑھے دا کوئی فائدہ لتھا ہے؟ کلمے چ تا پیا جو پردیاں چو غیب جاننا لا کون ہے؟ ہون تویز لکھائندا پیا اس واسطے دلہ جہان دا جو سمجھیندا ہے پیر دے ہاتھ سارا کچھ ہے انہوں پتہ ہے اے تعویذ جے پٹ نال بدھا گیا تا ترائے سیر دا پتر جڑا ہے پلک کے باہر آ پوسی. جے اتھو سمجھی بیٹھا تے اس نو کلمے پڑھن دا فائدہ کیڑا؟ کلمے پڑھن دا مطلب اے ہائی کہ قرآن دے مطابق تیرا ایمان تینوں نصیب ہو جائے. ایمان دی حالت ہے کہ تو اقرار کرن دے باوجود پھر بھی تیرا اے عقیدہ ہے کہ پردیاں دے وچوں تے غیب دے وچوں جانن والا اللہ نہیں بلکہ اللہ والے بھی ہیں. جیندہ تا جیندہ رہ گیا بویا ہی نہیں پہ جھلیندہ تلے قبر دے اندر اتے لنڈی چڑیا بہ تائی بجھدا پیا ہے، لنڈا کہاں آیا بیٹھا ہے تائی بجھدا پیا ہے. جس قرار دا اے عقیدہ ہے او ہن کلمہ پڑھ سی تو اس نو فائدہ کتنا ہونا ہے سوا اللہ دی لعنت دے. قرآن مقدس تو چکن دے بعد آدمی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ اس دے اندر ایمان دی رتی بچ وجے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آیا صحابی، اس آکھیا یا رسول اللہ میں قربانی واسطے ایسا ایک جانور پالی بیٹھا کہ جس دی ویکھن نال تعلق ہے انہیں تعریف کرن نال کدے اس دی حیثیت دا پتہ نہیں لگ سکتا. اتنی تعریف کیتی اس جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شوق لگ گیا. حضرت نے فرمایا وانج یار او جانور لائے آ جو وکھاں ہے تو صحیح کی ہو جیا جانور. اور اللہ دے رسول اس نو بھیجے آئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے اللہ دے رسول دی گل سن کے ہر کہے نو پتہ پہ لگدا ہے کہ پردیاں دے وچوں جاننا اللہ کون ہے. جے اللہ دے رسول نو ہی پردیاں چوں پتہ لگدا تا ایتھاں ہی بیٹھے آکھیا میں ویکھی بیٹھا تیری چھپری تلے بدھا کھلائے ایڈی دکان کیوں بیٹھا تیار کرے. پر نہیں، اللہ دے رسول نو پک ہا تے مسئلہ ہی انجے ہا کہ اوٹ تے پردہ جتھے آ ونجے اتھے پتہ لگ سکدا ہے تے صرف کئی نو اللہ پاک.
صحابی گیا اس اپنا او جڑا جانور ہا او کچھ چ ماریا اتنے چٹی چادر چکی تے انجے معلوم ہوئے اگے تو 2 حصے زیادہ موٹا ہویا آندا ہے جلے سامنے ہویا اللہ دے رسول فرمایا کہ چیز تا چنگی لئی آندا ہے پر ہن کدائی کپڑا ہٹایا تا پتہ لگ گیا جو کی ہو جیا ہے یعنی اللہ دے رسول آکھیا بھئی کپڑے دے اندر دا پتہ بھی مینوں کوئی نہیں پردہ اسے واسطے رکھیا گیا ہے کہ اس پردے کپڑے والے پردے تو اندر والے نو باہر دا پتہ نہیں باہر والے نو اندر دا پتہ نہیں جلے آیا اس آ کے تے لا کے رکھیا پٹھورا ہی 4 مہینے دا بکری دا نبی علیہ السلام فرمایا اللہ دے بندے اے پلاں جو بندہ کھلاؤں اسے پٹھورے دے پیچھے کھلا بندہ وہ آکھے لگا یا رسول اللہ میں تینوں بڑی سیک نال پالیا بادشاہ دی خدمت کیتی ہے چھوٹا جا بچونگڑا ہا تے میں انہوں پال تے مقابلہ چکرایو کا سال والے دے نال برابر گوشت نکلدا ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام فرمایا اے تا ٹھیک ہے مگر اے جو 4 مہینے دا دسینا ہے تے بکری بکرا جڑا ہے اے تا پورے سال دا ہوئے تا ونج کے قربانی ہوندی ہے تو 4 مہینے والے دے تے ایڈا ہاں رکھے کلا لے ونج اس میں دی قربانی جائز نہیں اللہ دے رسول نے عمل نال ثابت کر دیتا جو پردیاں دے وچوں ویکھنا تے جاننا کہندا کام ہے تے جیڑا بندہ اتنے دعوے کریندا بیٹھا ہے کہ میں سب کچھ جاننا ہاں جیڑا کچھ ہوندا پیا مریدا لایا مینوں واڑا چھوڑ کے آن دے نہیں تو میں تھوک سٹے سا تیری چھپری نو اگ لگ وئی سی اے اگو ڈریا ہی کھلا ہے ڈر کے اے دے کول جو ساکھ چا منگیا تا ہی ڈر تو دیون واسطے تیار ہو وجیا اے سمجھیندا ہے جو میرا پیر یا میرا استاد جڑا ایڈا کامل ہے جو پردیاں دے وچوں اینو پتہ لگ ویندا ہے مویاں نو آدھا بیٹھا ہے بھئی اے بھی جان دے پین تلو اتے ونج کھلوندا ہے حالانکہ اللہ پاک نال تو اس وعدہ کیتا ہے جو لا الہ الا اللہ پردیاں چوں ویکھن اللہ کون ہے تاں تا اللہ آیت سی وتدو اللہ فرماندا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم اللہ نے تانوں بنایا ہے پیدا کیتا ہے تے جڑے ویلے تانوں